أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ آج سورۃ البقرہ کی 177 آیا جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور آئی تھنک کہ آج ایک ہی آیت ہی کور کریں گے پروبیبلی، کیونکہ یہ بڑی مشہور آیت ہے اور اسے آیت البر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں پورا کا پورا جو نیکی کا اور رائچسنس کا جو ہے کانسیپٹ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کو یہ آیت ہی اگر آج ہم کور کر لیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے اس کو جو ہے ایڈریس کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیں پھر انشاءاللہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اچھا ٹھیک ہے، پھر اب جو ہے اس کی ہم جاتے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کے اوپر. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. لیسا نہیں، لیسا نہیں، البر، بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں، رائچسنس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں لیس البر ان تولو، ان کہ دیٹ تولو کہ تم کر لو، یعنی تم ٹرن کرو. واللہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف جو ہے ٹرن کرنا. ان تولو وجوہکم، وجوہکم کیا ہے؟ وجوہ جو ہے وجہ کی جمع یعنی چہرے، اور وجہ جو ہے چہرے کو کہتے ہیں، اور وجوہ جو ہے اس کی جمع ہو جاتی ہے. تو وجوہکم کہ اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، قبلہ کیا کیا ہے؟ طرف، ٹورڈز المشرق، مغرب کے مشرق کی طرف یعنی ٹورڈز دا ایسٹ، والمغرب اور ٹورڈز دا ویسٹ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وہ جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، لیکن کا مطلب لیکن جو ہم اردو میں کہتے ہیں بٹ. البر کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ من آمنا، من جو آمنا ایمان لے کر آئے. کس پر ایمان لے کر آئے؟ باللہ، با جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. اللہ، اللہ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر.
والیوم الآخر، اور کس یوم آخرت پر، جو بھی ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر اور یوم آخر پر، والملائکتی اور فرشتوں کے اوپر، والکتاب اور کتاب کے اوپر، اور اس میں تمام کتابیں آ جاتی ہیں، والکتاب جو ہے تمام کتابیں آ جاتی ہے۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ایسٹ یا ویسٹ کی طرف اپنا منہ ٹرن کر کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نیکی کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ کیا ہے، کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ کن پر ایمان لے کر آؤ؟ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، آخرت پہ ایمان لے کر آؤ، ملائکہ فرشتوں بھی ایمان لے کر آؤ، تمام جو کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور ون نبیین اور انبیاء کے اوپر جو نبی ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری جو آتی ہے نبیین کے بعد، اگر آپ دیکھیں کہ نبیین جو ہے وہ ادھر ایک جیم ہے کہ ادھر وقفہ جو ہے یہاں پر ایک جو چھوٹا ہے کہ یہ وقف جائز ہے، یہاں پہ یو کین اسٹاپ، کیونکہ اب نئی بات کی جا رہی ہے۔ نئی بات تو نہیں، مطلب تسلسل تو یہی ہے، لیکن دا سیکنڈ کلاز جو ہے اس آیت میں آ رہی ہے، وَآتَ الْمَالَ اور وہ شخص جو ہے اپنا مال دیتا ہے عَلَى حُبِّهِ in spite of its love، علی کسی چیز کے خلاف، مطلب اس کو مال سے محبت ہے، حُبِّهِ حب جو ہے وہ کہتے ہیں محبت کو، اور ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے کہ اس مال کی محبت ہوتے ہوئے، اس مال کی محبت ہوتے ہوئے جو ہے وہ مال دیتا ہے ذوی القربہ، کس کو؟ اپنے نیئر ریلیٹیوز کو، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، اور مساکین اور مسکین کو، اور وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین ان واو اگین جو مستقل واو آ رہا ہے وہ اینڈ اور مطلب اردو میں والسائلین اور سوال کرنے والوں کو کہ جو مانگے مدد کے لیے، وفر رقاب اور فرینگ the necks اور the slaves، اور پھر رقاب جو ہے مطلب گردنوں کو کہتے ہیں، یعنی گردنیں چھڑانے کو، جو لوگ جو ہیں ٹریپڈ ہیں اپنی سچویشن میں، پھنسے ہوئے ہیں، وفر رقاب، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، واو جو ہے وہ ہو گیا، اور اقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز کو، ٹھیک ہے، اور نماز کرے، and those who establish the prayers، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور وہ ادا کرے، آتا کا مطلب عطا کرے، زکوٰۃ، کیا چیز عطا کرے؟ زکوٰۃ عطا کرے، وَالْمُوفُونَ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں پھر چھوٹا سا ایک جیم آیا، اب اس کے بعد جو نئی کیٹیگری جو بتا رہے ہیں، مطلب جو اسی میں آیت کے تحت جو اسی ٹاپک میں آ رہی ہے، وَالْمُوفُونَ، موفونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کرنے والے، فلفل کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدوں کو، بھی جو ہے ادھر حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، عہد جو ہے اردو میں بھی جو کہتے ہیں اپنے عہد وفا، جو عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی قسم کا جو ہوتا ہے وعدہ، اور ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ ان کے وعدے، رائٹ، والموفونہ، موفونہ وہی ورڈ ہوتا ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں وفا کرنا کسی سے، جو آپ کہتے ہیں نا وفا کرنا، وفاداری نبھانا کسی سے، تو یہ موفون جو ہے وہ ناؤن فارم میں ہے کہ وہ جو وفا نبھاتے ہیں، کہ جو پورا کرتے ہیں، کس چیز کو پورا کرتے ہیں؟ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، اذا جب، عاہدوا جب وہ وعدہ کریں، تو وہ لوگ جو اپنا وعدے جو ہیں، اپنے جو عہد جو ہیں، اپنے پرومسز جب بھی وہ کرتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا whenever they make a promise they fulfill it۔ پھر کیا ہے؟ والصابرین اور جو صبر کرتے ہیں، والصابرین کا مطلب جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، فی البأساء کہ کیا مطلب ہے کہ فی جسے کہتے ہیں کہ میں، ان بأسا سختیاں، سفرنگ، جو بھی ان کی انٹرنلی انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے پرسنل حالات میں جو بھی کسی قسم کی بھی سفرنگ ہوتی ہے، چاہے انٹرنلی انسان ٹرموائل میں ہو یا ایکسٹرنلی ٹرموائل میں ہو، کہ اس کی زندگی میں جو ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں ہے، یا
دوسری تکلیفوں میں ہے، یا سائیکولوجیکلی وہ انسان جو ہے وہ تکلیف میں ہے. فی البأساء والضراء، والضراء کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تکلیف میں ہے، ہارڈ شپ میں ہے. ضراء جو ہے کہ مطلب ہارڈ شپ، یعنی عام طور پہ کوئی ایسی ہارڈ شپ کہ جس کی جو آپ کو جھیلنی پڑتی ہے، جیسے بیماری کی وجہ سے. انی مسنی الضر، جو ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، مجھے تو ایک چھو گئی ہے، اتنی سخت بیماری کے باوجود انہوں نے صرف کہا مجھے تو چھو گئی ہے در، وانت ارحم الراحمین، اور یا رب آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسوشیٹ نہیں کیا اپنی تکلیف کو، کہا مجھے تو یہ بیماری چھو کر گزری ہے، یہ تکلیف مجھے چھو گئی ہے. جیسے وہ انڈیپینڈنٹلی اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، وانت ارحم الراحمین. تو یہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ایوب کی جو اگزامپل دی جاتی ہے، وہ یہ ایوب علیہ السلام کا صبر تھا کہ اتنے سالوں کی بیماری کے بعد بھی کہا کہ مجھے تو یہ ہلکی سی تکلیف جو ہے چھو گئی ہے، اور اس کا کوئی اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے. لائک جو ایمان تھا، جس ایمان کے اوپر وہ صبر کی عمارت تعمیر ہوئی تھی، وہ اس قدر مضبوط ایمان تھا، اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس طرح اللہ کی محبت پہ یقین، اللہ کے رحم پہ یقین، کہ انسان کی اپنی عمارت پوری کی پوری جو ہے وہ زمین پر آ گری ہے کہ ختم ہو رہا ہے انسان، لیکن یقین ہے کہ میرا رب تو رحم کرنے والا ہے، وانت ارحم الراحمین. تو یہ صبر کا بہت بڑا ٹیسٹ تھا جسے ایوب علیہ السلام جو تھے وہ گزرے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس پر وہ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر کا کبھی ہاتھ نہیں چھوڑا. وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور حین کہتے ہیں ٹائم کو، حین کہتے ہیں کوئی بھی وقت کو. وَبَأْس، بأس کا ہے کہ کوئی بھی سٹریسفل ٹائم، جیسے بأسائی آیا تو اس میں جنگ کا وقت یا کوئی بہت بڑی کلیمٹی جب ہٹ کرتی ہے، تو ایسی بھی آپ کی کوئی کلیمٹی ہو سکتی ہے، ایسی بھی کوئی آفت ہو سکتی ہے اور تکلیف ہو سکتی ہے اور مصیبت ہو سکتی ہے جو ہماری ذاتی زندگی میں ہو، جو ہماری فیملی تک محدود ہو، ہماری اپنی ذات تک محدود ہو. اور پھر ایک ایسی بھی کلیمٹی ہوتی ہے جو کہ ایک کمیونٹی لیول پر افیکٹ کرتی ہے. وحین الباس، کہ کوئی جنگ ہے، کوئی سب کے سب ریفیوجیز ہو گئے ہیں، کوئی قحط پڑ گیا ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ کمیونل لائف کو پوری افیکٹ کر رہی ہے. تو اس وقت بھی، ان حالات میں بھی، یہ والصابرین، وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مستقل صبر کی حالت میں ہوتے ہیں. والصابرین ہیں یہ لوگ. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں. الذین، وہ لوگ جو کہ صدقوا، جو انہوں نے سچ کہا. who are true، کہا نہیں ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا، عمل کیا، کر دکھایا، خود سچ بن گئے. یہ جو تھے سچ کی، یہ لوگ جو ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پوری انسانیت کے اوپر جو ہے شہادت بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی بن جاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ کل لاسٹ جو ہم نے کلاس جو کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے وہ حق کے اوپر نازل کی ہے. تو حق کے ساتھ جب الائنمنٹ ہو جاتی ہے، تو جب حق کی جو ہے اس کے ساتھ جب لوگ الائن کر جاتے ہیں، جو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے حق کی ایک خود بخود ایک جو ہے وہ گواہی بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو اپنے سچ کر دکھایا ہے. جو ان کا ایمان تھا، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تصویر ہیں ان کے ایمان کی، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ عکاسی کرتی ہیں ایمان کی. جبکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ لکھا بھی ان اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جبکہ جو لوگ جو کٹ گئے، جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، تو وہ تو ایک شقاق بعید، وہ تو کوئی آلٹرنیٹ ریالٹی میں جا کے کٹ کر جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں. لیکن اب ان کنٹراسٹ ٹو دیز پیپل، یہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی زندگیوں سے جو ہیں اس حق پر جس کے اوپر وہ ایمان کے ذریعے قائم ہے، اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی ٹیسٹیمنی بن گئے ہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خود سراسر وہ حق ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہے اینڈ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے کہ جو کہ سچ مچ یہی تو وہ لوگ ہیں ہم المتقون جو کہ رائچیس ہیں جو کہ تقوی کے اوپر ہیں جو پرہیزگار ہیں جو تقوی جو گاڈ کانشیس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ایوری تھنگ جہاں پر بھی وہ مڑتے ہیں اپنے رب کو جو ہے وہ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جو ہے یہ اگزامپل دی ہے اولئک هم المتقون. اور آپ کو تو پتہ ہے کتاب تو شروع ہی اسی سے ہوتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے گائیڈنس ہے متقین کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو متقین کی ادھر جو ڈیفینیشن آئی تھی وہی ڈیفینیشن یہاں پر بھی ہے مور اور لیس, لیکن ابھی آج کی آیت کے اوپر جو ہے چلے فوکس کرتے ہیں. اگر جو جس طریقے سے یہ آیت شروع ہوتی ہے, کیا اگر آپ نے دیکھا کہ جو آیت جو شروع ہوئی سب سے پہلے جو چیز کہی گئی وہ کیا تھی, لیس البر, کہ نیکی نہیں ہے, ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغرب, کہ نیکی جو ہے محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے موڑ کر کھڑے ہو جاؤ قبل المشرقی والمغرب, کے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. اب دس از دا کور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں جو ہمیں جو چیز جو بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اب سب سے پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم اورینٹ کرتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ میں کدھر ہیں. میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں, لیکن میں اس لیے بھی ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ اورینٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی ایسے نئے لوگ ہوں کلاس میں یا پھر جن کو یاد نہیں ہو بات. میں بتاتی ہوں کہ سورۃ البقرہ میں ہم اس پوائنٹ پر موجود ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک نئی امت مسلمہ تشکیل دی جا رہی ہے, اور ان کے لیے اب جو رولز ہیں, اب جو اس کے بعد جو آیتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بے انتہا آئیں گے. اس میں وراثت کے بھی رولز آئیں گے, اس میں قصاص بھی آئے گا, اس میں روزے کے احکامات بھی آئیں گے, حج کے بارے میں بھی بتایا جائے گا, پھر اس کے بعد مال خرچ کرنے کے بارے میں, پھر اس کے بعد جو ہے جو شادی سے متعلق اور طلاق سے متعلق, اور پھر جو کفالت کرنی ہے کس کی, طلاق کے بعد بھی کس طرح سے کفالت کرنی ہے اولاد کی, یا جو بھی اس سے متعلقہ جو رولز ہیں. تو ایک رولز کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا جو کہ اب تک نہیں آیا تھا. آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی اور اس میں ایک جنرل ایک پیسج تھا, پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی سٹوری آئی تھی, پھر بنی اسرائیل, اور پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ, پھر بنی اسرائیل کے بعد جو ہے وہ ہم گئے تھے ابراہیم علیہ السلام جو جسے کہتے ہیں کہ ہی از دا فادر فگر فار آل دا نیشنز, ان کا ذکر کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے تحویل قبلہ کی آیتیں جو ہے شروع ہو گئی تھی. یہ مختصراً جو ہے میں ہر دفعہ اورینٹیشن کرتی ہوں بتانے کے لیے کہ ہم کس جگہ پہ سورۃ البقرہ میں موجود ہیں. اب اس کے بعد کیونکہ رولز شروع ہونے والے ہیں, اور رولز جو شروع ہوتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو, جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے لیے تمام کے تمام جو ہیں وہ رولز آتے ہیں کہ جو اب مسلمان ہیں, جو اس زمانے کے مسلمان تھے اور ہم جو مسلمان ہیں, اور ہماری لائف سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ تمام کے تمام رولز آتے ہیں جو ہمیں مسلمان بناتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بات کی جائے, اس سے پہلے کہ کوئی رولز جو ہیں وہ بتائے جائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے, یہ محض نہیں ہے کہ تم اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو جگانا چاہتے ہیں, جو بتانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ بے شک تمام رولز آنے والے ہیں, بے شک یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ابھی نماز پڑھنی ہے, تم نے روزے رکھنے ہیں, تم نے حج پہ جانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, لیکن تم خالی ریچولز کے اندر, خالی جو رسومات ہیں, جو ساری جو شرائط ہیں, اور اس کے اندر قید ہو کے یہ مت سمجھو کہ تم نے جو ہے تم کسی پہاڑ پہ پہنچ گئے ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز کرنے لگتے ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ ہم تو بڑے بہت اب پہنچے ہوئے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے تم روح سمجھو
تمام عبادت کی، کیونکہ روح کے بغیر جو ہے تمام چیزیں اس کی حیثیت ایک ڈھانچے کی طرح ہے، ایک سٹرکچر تو ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے، ایک ایسی بلڈنگ ہے جو کھڑی تو کر دی لیکن اس کی کوئی یہ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. جب فاؤنڈیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ بلڈنگ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کتنی بھی عالیشان بلڈنگ ہو، اگر اس کی فاؤنڈیشن ویک ہوگی تو جب کوئی ذرا سا بھی کوئی آندھی آئے گی، کوئی طوفان آئے گا، اس کو ہٹ کرے گا، وہ بلڈنگ جو ہے وہ گر جائے گی. تو اس لیے جو ہے سب سے پہلے فاؤنڈیشن کی طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں لے کر جا رہے ہیں. اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جو اگر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سب سے پہلے اسی چیز پر فوکس کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسی چیز پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو روح ہے عبادت کی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں لے کر جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو آیت آئی، آپ کو یہ پہلے بھی ہم نے کور کیا تھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دو جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ کو بلونگ کرتے ہیں مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو بلونگ کرتے ہیں، اور جہاں تم مڑو گے اپنے رب کو پاؤ گے، جہاں تم مڑو گے اپنے رب کو پاؤ گے. تو یہ ایک اسپرچول قبلہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فزیکل قبلہ ہوتا ہے. فزیکل قبلہ تو یہ نہیں نا کہ آپ جہاں آپ کا دل چاہے آپ نماز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر ڈائریکشن میں ہے. جو مومن کا دل جو ہے وہ اپنے رب سے جو جڑتا ہے وہ ہر ڈائریکشن میں اپنے رب کو پاتا ہے، جدھر جدھر جاتا ہے اپنے رب کا ہی پتہ پاتا ہے مومن کا. لیکن ایک فزیکل قبلہ اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ کہ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بے وقوف کہیں گے یہ کیا تھا، کبھی اس پہلے تو یہ دوسرا ان کا قبلہ تھا، بیت المقدس کی طرف یہ نماز پڑھتے تھے، اب یہ کون سا ان کا نیا قبلہ ہو گیا کہ یہ مکے کی طرف کرنے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کو بلونگ کرتے ہیں مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو وہ چاہتا ہے تو اس صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ اس کو موڑ دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کر دیتا ہے، ہدایت عطا کر دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف جانے کی. تو بات جو ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم جو ہے it is not to be attached to the direction, to the orientation. آپ کسی وجہ کے ساتھ، کسی سمت کے ساتھ نہیں اٹیچڈ ہیں. ہم فلانے اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم سید ہیں، ہم یہ ہیں، ہم تو اتنے عمرے کرتے ہیں، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اتنی تہجد گزار ہیں، ہم نے تو کوئی وہ نہیں کی. ہم ان سب چیزوں کے ساتھ، ہم ڈائریکشنز کے ساتھ، ہم ریچولز کے ساتھ، ہم وسیلوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم کو کیا حکم ہے کہ اٹیچ ہونے کا، کہ جس کو تمام سمتیں بلونگ کرتی ہیں، مشرق اور مغرب جس کو بلونگ کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب ادھر پڑھتے ہیں. ہم تو ڈائریکشنز کے ساتھ نہیں اٹیچڈ ہیں، ہم تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہمارا تو دل جانتا ہے کہ ہم جدھر جو مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ تو جدھر ٹرن ہوتا ہے اس کو اپنے رب ہی نظر آتا ہے، اس کو اپنے رب کی ہی طلب ہوتی ہے، اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں اپنے رب کی رحمت کی طرف ہی لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ جو ہے کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. تم نیکی کی طرف جو ہے اس میں آگے بڑھو، اور اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں پر بھی تم پھیلے ہوگے، جتنے بھی تم ڈسپرس ہو جاؤ، جتنی بھی تمہارے جو ہے گروہ اور شاخیں اور فلانا اور دھماکہ اور ہم یہ ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم کنزرویٹو ہیں، ہم ادھر سے ہیں، ہم ادھر سے ہیں، جو کچھ بھی تم کر لو، اصل تو تمہارا اوریجن جو ہے، جو نیوکلیس جو ہے جس کی طرف تم کو واپس جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ تم کو واپس لے آئے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام جھمیلے جن کے ساتھ میں اٹیچ ہو رہا ہوں، رائٹ میں، لیفٹ میں، یہ تمام چیزیں جتنی بھی میری اٹیچمنٹس ہیں، یہ اٹیچمنٹس جو ہیں ایونچولی آر آل گوئنگ ٹو بریک آف، اور اللہ ہی کی طرف مجھے واپس جانا ہے.
تو اس لیے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ اس حقیقت کے اوپر ایمان کے، جب وہ ایمان کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہ قدم بقدم بڑھتا چلا جاتا ہے اپنے رب کی طرف، اور اس کو ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، اس کو نماز میں اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، اس کو زکوٰۃ میں اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، اس کو روزے میں اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، اس کو حج میں اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ جہاں جہاں اس کا جانا ہوگا، کوئی چیز جو ہوگی اس کی ہوگی کہ ہر چیز ایک وسیلہ بن جائے میرے رب کی طرف جانے کا، کیونکہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ جہاں پر بھی ٹرن ہوتا ہے اس کی آس جو ہوتی ہے اپنی رب کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کی جو ایک ریالٹی جو ہوتی ہے وہ ریالٹی کے ساتھ جو ہے وہ الائن ہوتا جاتا ہے، کیونکہ کیا ہے یہ ہم نے پڑھا نا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ تمام کی تمام نشانیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو آیات ہیں جو میرے رب کا ہی پتہ دیتی ہیں۔ جب رب کا ہی پتہ ملتا ہے ہر چیز میں اور رب ہی کی طرف جانا ہے تو اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ رب کے ساتھ جڑ جاتی ہے مومن کی۔ تو یہ ہم پہلے جو ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف جو ہے ہمیں واپس جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی پوری زندگی، جیسے کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز ہو گئی، قربانی ہو گئی، زندگی ہو گئی، موت ہو گئی، تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو چھوٹے موٹے جو ہیں ہمارے کام جو ہیں، ہم ان میں یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم وہ چیز کر سکیں، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ مقام ابراہیمی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے کہ تمام ایک دروازہ کھلے اور تمام اصول، تمام رولز، تمام احکامات کی جو ہے وہ بارشیں ہوں کہ یہ کرنا ہے تم کو، وہ کرنا ہے اور تم کو یہ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم سمجھ جاؤ ایک چیز، نیکی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ تم نے ادھر منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے، ادھر منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے، اپنے طور پہ جو ہے تم یہ تمام چیزیں کرو۔ اصل نیکی کی روح کو سمجھو، which is not to negate the outward۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ نہیں خالی نیکی تو میرے دل میں ہونی چاہیے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، مجھے رولز فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، رولز ہیں اپنی جگہ پر، وہ فالو کرنے ہیں، لیکن رولز فالو کرنے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنو کون ہے؟ وہی ہے نا کہ جو رولز فالو کرنے والے ہیں، جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، جو اسلام کے دائرے میں انٹر ہو گئے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی تمام مستقل اپنی جو ہے ڈائریکشن کو اسیس کرتے رہو کہ میں صحیح طرف جا رہی ہوں کہ نہیں جا رہی ہوں، میرا رستہ کس طرف جا رہا ہے۔ کام تو میں سارے کر رہی ہوں، لیکن کیا یہ میری خالی یہ جو پوری تگ و دو ہے، یہ پوری کی پوری میری مشق جو ہے یہ مجھے کہیں لے کر بھی جا رہی ہے، یا میں خالی ٹریڈ مل پر ہی واکنگ ہو رہی ہے کہ اپنی طرف سے تو ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، کہیں پر پہنچ نہیں سک رہے، لائک ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ اندر موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے۔ اپنی موٹیویشن کو دیکھو، تم جو بھی کام کر رہے ہو وہ تمہیں وہ کہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ ہم جو ہے پہلے ہم یہ کر چکے ہیں، لیکن آج اس کو ایڈریس کرنے کا ایک پھر موقع مل گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کے اوپر اور چلتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ کو مشرق اور مغرب جو ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں، اور یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا، یہ تمام عبادات کا لبادہ اوڑھنا، یہ اس رستے پر چلنا جو ہے وہ کیا ہے، صراط مستقیم ہے ایکچولی۔ خالی اس کی حیثیت جو ہے وہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا وہ وسیلہ ہے، وہ بہانہ ہے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپرائٹ پاتھ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، جبکہ لیکن رائچسنس کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
من آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی ایمان. سورۃ البقرہ جیسے جب شروع ہوتی ہے نا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. سب سے پہلے کیا چیز آئی تھی؟ یؤمنون بالغیب. تو اب آپ یہ سوچئے کہ ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، ایک امت مسلمہ جو ہے دوبارہ سے سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے، دوبارہ سے سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے ان دا مڈل ٹو سے کہ جو رولز جو بنی اسرائیل کے لیے تھے، جو رول پہلے دن سے پوری کی پوری نوع انسانی کے لیے تھے، وہی رولز جو ہیں اس تمہارے لیے بھی ہیں. کوئی نئی کہانی نہیں ہے. ڈیٹیلز چینج ہو سکتی ہیں کہ شریعت کے رولز لاز وغیرہ یہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو روح ہے سب سے پہلے وہ سب سے بڑی جو متحرک جو چیز ہے تمہارے اعمال کے لیے، the most important motivating factor جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، باللہ سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے کہ تمام کی تمام کہانی جو ہے، تمام کی تمام آیات جو ہیں، جو انسان کے اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں، وہ اللہ کی نشاندہی کرتی ہیں. تمام علوم جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، رائٹ؟ تو یہ من آمنا باللہ کہ سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہونا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہونا. اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ فنڈامنٹل بلیفز ہیں. جو موسٹ امپورٹنٹ جو فنڈامنٹل بلیفز ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور یوم الآخر کے ایک دن ایک زندگی اور ہے جس نے آنا ہے. اور وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو ایک معنی عطا کرتی ہیں، ایک میننگ عطا کرتی ہیں. ہر چیز جو ہوتی ہے انسان کو انسان کی انسانیت کے درجے کے اوپر لے کر آتی ہے، کیونکہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. وہ نہ تو انسان اپنے ٹائم کیپسول میں، اپنے حالات میں، اپنی چیزوں میں بند ہو کے رہ جائے نا. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ صبر کے ان کی زندگی پوری صبر ہی صبر ہوتی ہے، کہ اتنے ان کی زندگی میں ٹرائلز ہوتے ہیں. تو کہاں انسان جو ہے صبر کا لبادہ کیسے پہن سکتا ہے جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ ہو کہ میرا رب ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. جب تک اس کو آخرت پہ یقین نہ ہو کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. ہماری تو اسٹوری یہاں پر شروع ہوتی ہے، ہماری تو انفینٹ ہے. ہمارا ایمان اگر جو ہے اس ذات کے اوپر ہے جو کہ انفینٹ ہے تو ہماری زندگی بھی انفینٹ ہے، کیونکہ زندگی کی سورس جو ہے وہ رب ہے ہمارا. اور ہمارا رب کے ساتھ اگر ہم جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایک اور دنیا بھی ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے. اور انسان چاہے جو ہے پھر آپ کا جو ریاکشن جو ہوتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو انسان کے اندر جتنی قوتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، جتنی اس کو سکت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیتا ہے کہ میں آپ کے آگے سبمٹ کرتا ہوں. اور جہاں پر انسان بے بس ہوتا ہے، ایاک نستعین، میں اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں. یعنی جس کو اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے سپرد کر دیا، اپنے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سپرد کر دیا، اپنی تمام قوتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہ سپرد کر دیا، اور اپنی تمام کمزوریوں کو بھی اللہ کے آگے سپرد کر دیا. ہر طریقے سے انسان جو میں ہوں تو بھی تیری وجہ سے ہوں، اور نہیں ہوں تو ہے میرا رب. You will take care of me. تو اپنا ہونا نہ ہونا، اپنی اسٹرینتھ، اپنی ویکنیس، اپنی کمزوری، ہر چیز کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آ کے جڑ جاتا ہے. تو من آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، اور فرشتے موجود ہیں، والکتاب، اور کتاب جو انبیاء لے کر آئے، والنبیین. تو یہ تمام جو ہے ایمان کی شاخیں جو ہیں وہ بتا دی گئیں کہ اصل چیز the most important thing جو ہے وہ نیکی جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیکی شروع ہوتی ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایمان ہے.
وہ ایمان ہے. ورنہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ ان کے اعمال کی ایسی ہی اگزامپل ہے جیسے کہ راکھ اڑتی پھرے، بہت ہی آندھی والا دن ہے اور راکھ جو ہے اڑتی پھرے، لائک فاؤنڈیشن نہیں ہے نا. کیا متحرک فیچر تھا جس کے لیے انسان، اگر آپ کا ہمارا جو موٹیویشن ہے، جس وجہ سے ہم کوئی چیز کر رہے ہیں وہ اپنی ذات ہے ہماری، کہ جس کی وجہ سے ہم نیک کام کر رہے ہیں کیونکہ I want to feel good about myself، میری کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے، کیا چیز ہے جس میں نے اس چیز کو اینکر کیا ہوا ہے، میرا نام رہے، میں رہوں، یا پھر جو بھی اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریکگنیشن ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کارخانہ جو ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو انسان کا جو سرویٹیوڈ ہے وہ عبادت جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان کے اوپر ان کے تمام اعمال کی جو ہے وہ بنیاد ہے. وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وہ تمام جو ہیں ایمان جو ہے وہ لے کر آئے. پھر اس کے بعد کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، پھر وہ اپنا مال جو ہے عَلَى حُبِّهِ، یعنی مال کی محبت موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ بڑی انسان کے اندر جو ہے وہ بڑی اس کے لیے اٹریکٹیو کی گئی ہے اس کی جو محبت ہے کہ عورتوں کی، مطلب اپوزٹ سیکس کی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اولاد کی محبت، پھر اس کو جو ہے تمام جو ہے سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، ان سب چیزوں کی، پھر اس کو برانڈڈ چیزیں بڑی پسند ہیں انسان کو، جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایسی سواریاں چاہیے جو اس کو اپنی تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے اس کو بڑی اٹیچمنٹ ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان کی زندگی میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو اپنا مال دیتے ہیں، مطلب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ان کی جو ایک نیچرل انکلینیشن ہے کہ یہ دس از مائن، اور اس چیز سے محبت ہونا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا. وہ بھی انسان کی بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر موجود ہے کہ اس کو ہر اچھی چیز سے، ہر چیز سے اس کو محبت ہے، لیکن اس محبت کے باوجود وہ جو ہے وہ اسپینڈ کرتا ہے دوسروں کے اوپر، ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، والیتامہ، ان کے اوپر جن کے اوپر کوئی ان کی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوتا، جو یتیم ہیں، والمساکین، مساکین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی لائف میں سٹرینڈڈ ہیں اور جو ہیں وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ آگے پروگریس کر سکیں. پھر اس کے بعد وابن السبیل، کہ جو لوگ جو مسافر ہیں، جو کہ اپ روٹڈ ہیں فرام دیئر ڈیسٹینیشن اور ان کو مدد کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے وسائلین، کہ جو مانگتے ہیں. وفر رقاب کا مطلب کہ جو چھڑاتے ہیں لوگوں کو سلیوری سے. اس میں کئی طرح کی اور بھی امپلیکیشنز ہیں کہ جو لوگ ایسی فائنینشیل سچویشنز میں ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ ٹریپ ہو چکی ہے، جو مقروض ہیں، جو کہ تو ان لوگوں کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، تو یہ ایک جو چیز ہے کہ فوراً کہاں ایمان کا ذکر آیا اور ایمان کے فوراً بعد جو ہے خرچ کرنے کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا عَلَى حُبِّهِ. جیسے قرآن میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے نا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ یہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم اس میں سے نہیں خرچ کرو جس چیز سے تمہیں محبت ہے. تو یہ چیز کیوں ہائی لائٹ کی گئی، یہ چیز کیوں ہائی لائٹ کی گئی، اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. ہمیں یہ چیز اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی، یہ چیز ہمیں اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہمارا ایمان جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوگا. یعنی اس حقیقت کو ریئلائز کرنا کہ ایسے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ ہم جب تک ایمان کو نہ سمجھیں. اور ایمان کے آپ کو پتہ ہے درجات ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بس تھوڑا بہت میرا ایمان ہو تو میں تھوڑا بہت ہی کوئی چیز کو سمجھتی ہوں. کسی کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ہے اور یوم آخر پر ہے.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے عالم الشہادہ سے نکل کے عالم الغیب کی طرف جاتا جا رہا ہے، اس کی ریالٹی جو ہے وہ چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ حقیقت کے اوپر جو ہے ریالٹی جو ہے اس کی چینج ہو رہی ہے. کوئی فینٹیسیز میں انسان نہیں رہ رہا ہے، بلکہ اس کی جو ایک امیجنیشن اور اس کی جو ایک تخیل میں جو ہے وہ چیز جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے کہ جو واقعی حقیقت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا الحاقہ، جو حق ہے، جو واقعی میں ریئل پکچر ہے. اور ہم کو جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک چوہے کی سائز کی ہے، تو آپ کا اگر ایمان چوہے کا سائز کا ہے تو اتنا ہی لائک یو نو کہ اتنے ہی ہمارا وہ زندگی کے اوپر اتنا ہی اس کا اثر ہوگا کہ ہماری زندگی کے اوپر اب وہ چیز بڑی ہوتی چلی جائے، وہ چیز بڑی ہوتی چلی جائے، اب وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. وہ ہوتے 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 ایک ہاتھی کے طور پہ جو ہے آپ کا ایمان ہو گیا کہ وہ پورا کا پورے کمرے کے اندر اب کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک پورا اتنا بڑا ہاتھی کھڑا ہوا ہے سامنے. تو اتنی بڑی چیز جب آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا اثر بھی جو ہوتا ہے آپ کی زندگی پر اتنا ہی ہوگا. آپ ادھر سے اٹھ کے بھاگیں گے، ادھر تو کمرے میں ہاتھی آ گیا. اس طرح سے جو انبیاء جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ایمان تو ایسے تھے نا کہ جو زمین و آسمان چھوٹے پڑ جائیں کہ ان کے ایمان جو تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طریقے سے تھے. تو وہ دیکھ رہے ہیں ہم پوری انسانیت جو ہے وہ غفلت میں، جیسے آپ کوئی کھڑے ہیں ریل کی پٹری کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں اور غفلت میں ہیں اور آپ اپنے نشے میں ہیں اور آپ اپنی انجوائے کر رہے ہیں، اور جو دوسرا شخص ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے ٹرین آ رہی ہے اور وہ ٹرین جو ہے وہ کچل دے گی. وہ کیا کرے گا؟ وہ اٹھ کے بھاگے گا، لوگوں کو دھکا دے گا کہ ہٹو پٹری سے، یہ ٹرین آ رہی ہے. تم کو دھکا دے گا کہ وہ تم ہٹو گے نہیں تو یہ تمہیں جو ہے یہ ٹرین آگے کرش کر دے گی. تو انبیاء جو ہوتے تھے ان کے ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال کیا ہے. لوگ گم ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ مہلت کی وجہ سے جو ہے اپنی غفلت میں گم ہیں، لیکن ان کو اتنی کنسرن ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے انسانیت کے لیے. وہ ان کے دل جو ہوتے ہیں اس قدر پیور ہوتے ہیں اور ان کا ایمان کہ وہ لوگوں کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حدیث ہے کہ میں پکڑ رہا ہوں تم کو، جیسے پیچھے سے کمر سے کھینچ کے پکڑ رہا ہوں کہ تم لوگ جو ہو آگ کے اندر جو ہے نہ گر جاؤ. تو یہ جو ہے جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی آپ کا ایکشن ہوگا. جتنا آپ کو یقین ہوگا کہ باہر ٹورنیڈو آ رہا ہے، ہریکین آ رہا ہے، آپ اٹھ کر اسی حساب سے کریں گے. آپ کو نہیں ہے سائرن بجتے رہے، کچھ ہوتا رہے، ہمیں تو کوئی نہیں. لیکن if it dawns on you کہ نہیں واقعی میں کہ کوئی something is going to hit you, you just get up. آپ اٹھ کے جو ہے بیسمنٹ میں چلے جائیں گے، جو بھی آپ کو کوئی جو ہوگی. تو ایمان جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا ہے کہ اب یہ شخص جو ہے جو ایمان میں جب داخل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ الغنی ہے، جو عطا کرنے والی ہے، جو غنا دینے والی بھی ہے، اور المغنی ہے، وہ ہر چیز سے بھی بے نیاز کرنے والی ہے. جس کو اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے وہ پھر بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے. اس کی نظر بھی اللہ کی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. وہ جہاں جہاں بھی دیکھ رہا ہے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. تو اس کو اپنی چیزیں اتنی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ یہ چیزیں دینے سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک وسیلہ بن جاتی ہیں کہ میرا کام جو ہے وہ خلقت کی خدمت ہے، کیونکہ یہ میرے رب کو پسند ہے، یہ میرے رب کا شعار ہے، یہ میرا رب کی ربوبیت ہے، یہ میرے رب کی رحمانیت ہے. تو یہ وہ اپنے رب کی فیکٹری کا بندہ بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ربانیین بن جاتے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو ریبائے کا جو ورڈ ربانیین سے ہے جوش، اس میں کہ وہ رب والے بن جاتے ہیں کہ ہم تو رب کے نمائندے ہیں. اور اگر آپ کوئی دکان میں جائے تو کوئی دکان میں کوئی چیز روکتا تو نہیں ہے نا کہ یہ چیز نہیں لو. اس کو اگر پتا ہوتا ہے کہ سٹاک ہو جائے گی، کل مجھے کمپنی سے اور آ جائے گی، تو وہ اس کو کوئی روکے گا نہیں، اٹھا لو تم لے جاؤ. تو وہ اس کا بھی یہ ہو جاتا ہے کہ میرا تو سلسلہ رب کے ساتھ ہے، وہ مجھے عطا کرے گا. تو اس کی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ مال کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، رب کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور ہر چیز اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا. تو وہ آت المال علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے.
تو یہ جو تھی یہ سیکنڈ اس کی جو ہے وہ ہوگی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، جبکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ایمان ہو گیا. پھر آت المال علی حبہ، اور مال کو خرچ کرتے ہیں ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور جو ان سے مانگتے ہیں اور جو تکلیف میں ہیں ان کے دل کے اندر ایک ایمپتھی اور کمپیشن ہوتا ہے. یہ لائیو ایمان ہے، یہ واقعی میں ایمان ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھے، جب دل سخت ہونے کو آتے ہیں تو بڑی بڑی نمازیں بھی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، لیکن دل ایسے سخت ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک ڈھانچے تو کھڑے ہیں لیکن اندر روح جو ہے وہ مسنگ ہے. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے بس ہم لبرل ہیں، ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ مذہب کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ ان کا ایگو آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دل عطا کرے جو کہ اللہ کو پسند ہے، وہ رستہ عطا کرے جو رب کو پسند ہے، وہ حلیہ عطا کرے جو رب کو پسند ہے، وہ ظاہر بھی عطا کرے اللہ تعالیٰ جو اللہ کو پسند ہے، وہ باطن بھی عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. نیکسٹ چیز جو آئی وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے انسٹیٹیوشنز آف ورشپ. انسٹیٹیوشن آف ورشپ کیا بنائے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں کے دونوں انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ کیا چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نیکی کے لاکھ ہزار جو ہیں لوگوں کو درس دے سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم کوئی جو ہے گولز نہیں بنائیں گے یہ خالی ڈریمز رہیں گے. ہم بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، جیسے آج کل پولیٹیشنز آتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ پالیسی کیا ہے؟ یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی ہیں کہ ہم غربت کو بھی کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور ہم یہ بھی جو ہے کوئی لوگ سب لوگوں کو دے دیں گے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا پالیسی کیا آپ کی، واٹ از the پالیسی، کدھر سے آپ پیسہ کدھر سے لے کر آئیں گے، کیا آپ رولز بنائیں گے کہ جس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ چیز کی جاتی ہے. تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسٹیٹیوشنز آف ورشپ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو وہ جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ وہ ایمان کو. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی جو ہے نماز اور ایمان کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی ادھر نماز کا ذکر کیا گیا تھا. تو نماز از ایکویولنٹ ٹو ایمان. تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے، یہ ایمان جو ہمارے روح ہے ہمارے تمام چیزوں کی، اس ایمان کو اینکر کرنے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے، اور مستقل جسے کہتے ہیں کہ وہ بڑھتا چلا جائے. کوئی بھی پودا جو ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس لگا دیا تو بس وہ اس کو نرچر کرنا پڑتا ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، اس کو بچانا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے ایمان کا جو پودا ہے اس کو نرچر کرنے کے لیے کہ وہ مستقل گرو کرتا رہے. اگر ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ وہ کسی قابل نہیں ہے تو پھر ظاہر ایمان بھی ہمارا جو ہوتا ہے وہ ایک خالی سٹنٹڈ گروتھ اس کی ہو جاتی ہے، وہ بھی گرو نہیں کرتا، وہ بھی گرو نہیں کرتا. تو یہ اس ایمان کو نرچر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسٹیٹیوشن بنا کے دیا ہے، وہ کیا انسٹیٹیوشن بنا کے دیا ہے؟ وہ نماز کا، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہو رہا ہے تو ہم نماز جو ہے ہمیں اینکر کرتی ہے. کہ جیسے کوئی پودا جو ہوتا ہے اپنی روح، اس کی جو روٹس ہوتی ہیں، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، وہ جب پانی کھینچتی ہیں، کہ وہ پانی کھینچتی ہیں اپنی زمین سے، اور پھر اس کے بعد ان کو سورج کی روشنی ملتی ہے تو وہ گرو کرتی ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، ہماری جو الائنمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہماری روح جو ہوتی ہے اپنی روٹ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتی ہے، اور ہم اس ایمان کو کھینچتے ہیں، اور اس ایمان سے ہم جو ہیں گرو کرتے ہیں. ہماری جو گروتھ ہوتی ہے، جو ہماری روحانی جو گروتھ ہوتی ہے وہ نماز کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے انسٹیٹیوشن بنایا ہے کہ وہ ایمان کو گرو کرنے کے لیے. اور
وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، ایک پالیسی بنائی. وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس نے تو ایسا انسٹیٹیوشن دیا جو زکوٰۃ کا دیا کہ دیکھو تمہاری جو بھی انکم ہوگی اور اس کی جو سیونگز ہوں گی اور اس سیونگ کے اوپر اتنا ٹائم گزر جائے تو اس کا 2.5% اگر سب لوگ نکال کر، سارے مسلمان نکال کے اپنی واقعی میں اس کا دیں تو غربت مٹ جائے، غربت ختم ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ہی کو نہیں دیتے. زکوٰۃ از این انسٹیٹیوشن کہ ٹو ٹیک کیئر آف ایوری ون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹیٹیوشن بنایا کہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، خالی اس پہ نہیں چھوڑ دیا کہ خالی ہماری زبانی جمع خرچ پہ اور ہماری باتوں پہ. دو انسٹیٹیوشنز بنائے جس کے اوپر جو ہے جو فرض ہیں، نماز، اگر یہ جسے کہتے ہیں جو پلرز ہیں ہمارے، تو دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہائی لائٹ کیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جو ہیں وہ دیتے ہیں. تو اب کتنی چیزیں ہو گئیں ابھی ہم نے کی. ان تولوا وجوہ لیس البر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان. ایمان کی تمام باتیں بتائی گئیں، اللہ کے اوپر، یوم الآخر کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، کتابوں کے اوپر، نبیین کے اوپر. پھر بتایا گیا کہ مال، کہ جو ہے وہ لوگ جن کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غنا عطا کر دیتا ہے. غنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ خالی اس کی بات کریں کہ ہم امیر ہو جاتے ہیں، بلکہ اس چیز سے بے نیازی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دیتا ہے. وہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے چیزوں سے، وہ رب سے زیادہ جتنی اٹیچمنٹ ہوتی جاتی ہے چیزوں سے اتنی ہی انسان کی جو اٹیچمنٹ ختم ہوتی جاتی ہے. تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ دعا بھی آتی ہے نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو یہ ہم دعا جو ہے اس میں ساری چیزیں یہی ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدی، کہ یہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ ڈائریکشن جو ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے تم کو ہدایت کی طرف لے جانے کا. تو سب سے پہلے کس چیز کی دعا کی گئی؟ ہدا. پھر ہے وَاتُّقَىٰ، کہ جب ہدایت کیا ہے کہ اللہ کا ایمان ہونا، اللہ کا احساس ہونا، اللہ کی کانشیسنس ہونا. تو دعا کی گئی کہ مجھے ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی، مجھے ہدایت عطا کریں، وَاتُّقَىٰ، مجھے کانشیسنس عطا کریں اپنی، کہ واقعی میں وہ جو ہے میں ہدایت پہ رہوں اور ہمیشہ میرا ذہن بھی صحیح رہے کہ میں کس ڈیسٹینیشن میری کیا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں. رستے پر تو میں آ گیا ہوں لیکن یہ ہمیشہ ڈیسٹینیشن جو ہے میرے دماغ میں رہے. تو وہ کانشیسنس، گاڈ کانشیسنس. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف. عفاف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عزت جو ہوتی ہے نا انسان کی، جو ایمان ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا یقین ہو کہ جیسے ایوب علیہ السلام کی جو اگزامپل تھی کہ انی مسنی الضر، کی تمام تکلیفیں ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن عفاف جو ایک عزت ہے اللہ کے ساتھ، جو عزت نفس جڑی ہوئی ہے کہ کسی کے آگے جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ عفت عطا کیجئے کہ میری عزت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، میری جو ہے میرا بھرم رہ جائے. میں تو فقیر ہوں نا یا رب، میں تو فقیر ہوں اور میں چاروں طرف سے جو ہوں جو ہے کٹ رہا ہوں، پھٹ رہا ہوں، بریک اپ ہو رہا ہوں، لیکن بس میری عزت ڈھانپ لیجئے رب، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کا بندہ ہوں. میری جو عفت ہے نا، میری جو عزت جو ہے، میری جو عصمت جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے. تو یا رب مجھے وہ عفاف عطا کیجئے کہ جسے کہتے ہیں کہ میں تیرا فقیر ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کے آگے جو ہوں میں نہ مانگوں. میری عزت جو ہے، میری تمام جو روح تیرے ساتھ جو ہے جڑی، جسے کہتے ہیں کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے، کہ میں اپنے رب کا فقیر ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، میرے رب کی جو ہے میری عزت کو ڈھانکے. والعفاف، اور پھر والغنا. غنا کا کیا مطلب ہے فائنلی؟ کہ جب انسان جو ہے وہ پہلے تو وہ جسے کہتے ہیں نا بالکل فقر کی حالت کے اندر ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جو ایمان اس کو ادھر لے کر جاتا ہے کہ وہ انسان غنی ہو جاتا ہے، وہ چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پورا ایک جرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو اس دعا کے اندر ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو جب یہ غنا آتا ہے تو پھر سپینڈنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الغنی بھی ہے اور المغنی بھی ہے، کہ وہ غنا عطا کرتا ہے. تو اب جو ہے یہ آیا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ انسٹیٹیوشنز کی بات آئی
کہ انسٹیٹیوشنس کی کیا بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے کہا کہ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دو چیزیں اور ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب یہ عہد کرتے ہیں تو عہد کو نبھاتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرتے ہیں تنگی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے اور سختی کے وقت کے اوپر. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جو ہیں صدق والے ہیں، واولئک هم المتقون. اب یہ دو چیزیں جو آ گئی ہیں ان کو بھی سمجھ لیجئے. یہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ انٹرنلائز ہو جاتا ہے، انٹرنلائز ہو گیا نا ایمان، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کے بیہیویئر میں جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ عَهْدُ، جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو نبھاتے ہیں، پہلی بات. اور دوسری چیز ہے وَالصَّابِرِينَ، دو چیزیں اور ہیں، ٹھیک ہے. آپ زندگی میں دو آپ کی حالت ہو سکتی، یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے قدرت عطا کی ہے. جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں، صاحب اقتدار کا یہ مطلب نہیں کہ خالی کو گورنمنٹ میں ہوتا ہے، انسان نے آپ کو آپ کے حالات کے اوپر جو ہے اپنی ول کے اوپر کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. یو آر ویل آف، یو آر ڈوئنگ ویل، صحت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ایوری تھنگ از ان پلیس. اب آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہیں آپ کے پرومسز ہیں اور آپ کے وعدے ہیں، ڈفرینٹ آپ کی کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں. اللہ کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جن کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایمانداری. آپ کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ جب لوگ جو ہے اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں، اسے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں ہم؟ ایماندار. ایماندار کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس لیے اچھا ہے؟ کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. ایمان جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، یعنی وہ ایمان جو ہے وہ انٹرنلائز ہو گیا ہے، اور اب اس ایمان کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے تمام جس کی جو امانت ہے اس کو لوٹا دی، جس سے جو وعدہ کیا تھا اس کو وعدہ پورا کر دیا، جس حد تک جس سے جس طرح کا پرومس کیا تھا. آپ کی ریلیشن شپ میں کمٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کی ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کی الگ کمٹمنٹ ہے، اولاد کے ساتھ آپ کی الگ کمٹمنٹ ہے، والدین کی ریلیشن شپ کے ساتھ الگ کمٹمنٹ ہے، لوگوں کو آپ اپنی جاب پر جاتے ہیں وہ بھی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے پیسے جس چیز کے مجھے مل رہے ہیں، مجھے یہ کام جو ہے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ میں صحیح سے پڑھا سکوں، میں محنت کروں کہ میں صحیح طریقے سے جو ہے اس کی ریسرچ کروں، اس کی میں محنت کروں جتنی آپ کی وہ حیثیت ہے. ہر جاب کے اندر آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ اس محبت سے، آپ اس کمٹمنٹ سے پکا رہے ہیں کہ آپ کو خیال ہے کہ کہ یو وانٹ ٹو ڈو یور بیسٹ. تو لائف میں جو ہے آپ کی ایک اللہ سے کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور جب اللہ سے کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ انٹرنلائز ہوتی ہے تو ساری آٹومیٹکلی جو دوسری کمٹمنٹس ہوتی ہیں نا وہ بھی جو ہوتی ہیں انسان کی وہ برحق ہو جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تو جب اللہ نے اختیار دیا، جس مومنٹ میں جس چیز میں آپ کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ آپ صحیح طریقے سے اس لیے ادا کرتے ہیں کہ بیکاز آپ کی انیشیل کمٹمنٹ جو ہے اپنے رب کے ساتھ ہے، اور میرا رب جو ہے وہ اس کو یہ چیز پسند ہے. یعنی ایمان جو ہے، ایمانداری جسے کہتے ہیں نا، ایمانداری کے ساتھ کرو، ایمانداری کے ساتھ کام کرو، یہ ہم یہی کہتے ہیں نا. تو ایمان جو ہے وہ دیٹ از اے موٹیویٹنگ فیکٹر، وہ متحرک قوت ہے جو کہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور پھر کیا ہے؟ جب اختیارات نہیں ہیں، جب اختیار آپ کے ہاتھ سے نہیں ہے، جب تمام حالات کی جو رسیاں آپ کے ہاتھ سے جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر آپ جو ہیں تکلیف سے گزر رہے ہیں. فی البأساء، انٹرنلی انسان ٹرموائل میں ہے، حالات، فیملی کی تکلیفیں، کسی نے آپ کو لاچار کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے، یا انسان کی فیملی میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، وَالضَّرَّاءِ، اور سمجھ نہیں آ رہا انسان کو کہ اب ہاتھ پیر بند گئے ہیں، کمزوری ہے، بیماری ہے، وحین الباس، یا پھر انسان کے اوورال حالات، لوگوں کے اوپر کمیونل جو ہے وہ تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، کوئی جنگ ہو گئی، کوئی فیمن ہو گیا، کسی قسم کی بھی چیزیں جو پرسنلی ہوں یا ہوں کہ اختیارات اب چھن گئے ہیں. اب وہ والی نہیں ہے کہ آپ کو کمٹمنٹ پوری کرنی ہے.
کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ نہیں. اب تو آپ کے چاروں طرف سے ہاتھ پیر جو ہیں وہ بند گئے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں مجبور تو ہو گئے ہیں، لیکن کمٹمنٹ اللہ کی ذات سے ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ جب کمٹمنٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہوتا ہے انسان کا، آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی تو سب کچھ نہیں ہے، ایونچولی تو مجھے قبر میں ہی جانا ہے نا. ایونچولی تو یہ تمام چیزیں جو دنیا کی چھوٹی قیامتیں آتی ہیں وہ ایک بڑی قیامت کا پتہ دے رہی ہیں کہ وہ دن بھی آئے گا جب تمام چیزیں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گی، تمام رشتہ داریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمام جو یہ اسباب، مال اسباب، سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہم مکمل طور پہ اللہ کے آگے جو ہوں گے جواب دہ ہوں گے. تو وہ اس اللہ کے وعدے کے اوپر جو ہے وہ صبر کو تھام لیتے ہیں. تو جب اختیار ہو تو تمام کمٹمنٹس کو پوری کرتے ہیں، اور جب تمام اختیار چھوٹ جاتے ہیں تو جو صبر کو جو وہ پکڑتے ہیں تو وہ بھی ایمان کے اوپر ہی، کہ اللہ پہ بھی ایمان ہے، یوم الآخر کے اوپر بھی ایمان ہے. ہمیں انبیاء نے بھی یہی بتایا تھا، ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا تھا، اور تمام اللہ کے وعدوں کے اوپر جو ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے دل کے اندر جو ہیں وہ اس کمٹمنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں، اور اس کمٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حق کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے ایمان کو. یہ خالی رائٹ لیفٹ ٹرن ہو کے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہت نیک نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعی حق کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا ہے، جو اپنی ذات سے جو ہے اپنے ایمان، ان کی جو ذات، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا صبر، ان کا بولنا، ان کی خاموشی، ان کی ہر چیز جو ہے وہ حق کے ساتھ الائنڈ ہے. اور جب حق کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہے تو لوگ عبادت تو دور کی بات ہے. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہ جو جا کے اصحاب کہف جو تھے غاروں میں سو گئے تھے، وہ ان کا سونا بھی عبادت تھا اللہ کی نظر میں. وہ سونا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سلا دیا، تو وہ جو نیند جو تھی وہ عبادت تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کو پلٹاتے تھے، ہم ان کو جو ہے ان کو دیکھتے تھے، کیونکہ یہ ایسے ایمان والے تھے جو کھڑے ہوئے اور کہا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. تو وہ جو تھے انہوں نے اپنے حق کی ایسی گواہی دی کہ جاگنے کی تو بات چھوڑیے، جب وہ سوئے تو بھی وہ حق پہ تھے. تو اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی صداقت کی جو ہے جیتی جاگتی جو ہیں یہ نشانیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور فائنلی ان کی پوری پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفائن کر دی کہ یہ متقون ہیں. یہ متقون ہے کہ اپنے اعمال سے صدقو، کہ انہوں نے صداقت کر اپنا ایمان سچ کر دکھایا، اور یہ متقون ہیں، ان کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ اسی سچ کے اندر جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے، اسی میں یہ میرینیٹ ہوئی ہے ان کی زندگی. تو چاہے ان کے اعمال دیکھو، چاہے ان کے اقوال دیکھو، چاہے ان کی ہر طریقے سے ان کو تم دیکھو گے تو تم ان کو متقین میں سے پاؤ گے. اور ان کا جو پوری جو عمارت ہے، ان کی تمام جو عمارت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ I think I'll stop here. جزاک اللہ خیرن. We'll continue next time.